نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمایا اور آپ کے آل و اصحاب کی سچی محبت عطا فرمایا اور دین کے سچے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمایا۔ یہ رب ذوالجلال کا بے پناہ احسان ہے، بے پناہ کرم ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کا بھی مؤدب بنایا، باادب بنایا اور آپ سے رکھنے والی ہر نسبت کا بھی ہمیں باادب رہنے کا سلیقہ عطا فرمایا اور ان کی بارگاہوں میں بھی مؤدب رہنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین حق کی سچائی سمجھنے اور حق بات کی جستجو رکھنے اور حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور آپ کے اہل بیت اطہار یہ امت میں بہت ہی عظیم ہستیاں ہیں جن کے مقام و مرتبے کی بلندی کا عام انسان تصور نہیں کر سکتا۔ ہاں وہ شخص کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کے مقام و مرتبے کو ظاہر فرما دیا ہو۔ یہ اللہ کے محبوب بندے خاصان خاص جو اولیاء صالحین ہوتے ہیں ان میں سے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ، جو علماء فضلاء ہوتے ہیں، جو واقعی میں اہل علم ہوتے ہیں، جو واقعی میں اہل قلب ہوتے ہیں، اہل صفا ہوتے ہیں، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان عظمتوں کو کشادہ فرماتا ہے، ظاہر فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ سے بھی اس مہینے کا تعلق ہے، اہل بیت اطہار سے بھی اس مہینے کا تعلق ہے، بالخصوص خلفائے راشدین کے سے بھی اس مہینے کا بالخصوص تعلق ہے۔ صحیح ترین روایات میں جو آتا ہے اس میں اگرچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تاریخ میں اختلاف پایا جاتا ہے، 26 ذوالحجہ سے لے کر کے 1 محرم الحرام تک کے مختلف اقوال ملتے ہیں۔ ان میں صحیح ترین روایتیں ذوالحجہ کے آخری عشرے میں آپ کی شہادت کا ہونا، یہی صحیح ترین روایتیں ہیں۔ اگر بعض ضعیف روایتوں میں 1 محرم الحرام کو بھی آ جاتا ہے تو کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے۔ ہم اللہ کے رسول کی ہر نسبت کی محبت کرنے والے اور ہر نسبت کا احترام کرنے والے اللہ نے ہمیں بنایا ہے۔ جیسی جس کی شان ہے ویسے ان کی شان کو بیان کرنا یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا موقع بخشا ہے۔ جس دن بھی وصال ہوا ہو، جس دن بھی شہادت ہوئی ہو، خواہ وہ 26 ذوالحجہ ہی کو کیوں نہ ہو، خواہ وہ 1 محرم ہی کو کیوں نہ ہو، اسی دن ذکر خیر کیا جانا ہے، دوسرے دنوں میں ذکر خیر کیا جانا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ والوں کے ذکر کے لیے جس دن بھی آپ چاہیں اس دن ان کا ذکر خیر کر سکتے ہیں۔ ہاں روایتیں مختلف ہوتی ہیں تو مختلف روایتیں ہونے سے کوئی فرق و اثر نہیں آتا ہے، اصل بات تو یہ ہے کہ محبت کس کی جا رہی ہے۔ محبت میں اپنا مقام جو ہے وہ فنا ہونا ہے، یعنی ہم جس سے محبت کرتے ہیں ان کے ذکر کو خوب کرنا ہے۔ جب ذکر زیادہ کرنا ہے تو ہم کسی خاص تاریخ ہی میں کریں گے، دوسری تاریخ میں نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہے، ہر جگہ پر ان کا ذکر ہوتا رہے گا۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اہل بیت اطہار اور صحابہ رسول سے، ہمیں رسول اللہ کی صحابہ سے ہمیں محبت کرنے والا بنایا ہے۔ خلیفہ راشد امام برحق حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کا بھی وصال ذوالحجہ کے مہینے میں آخری دنوں میں ہوا۔ 26 یا 27 ذوالحجہ کو آپ کی شہادت ہوئی۔ آپ بلند پایا مقام رکھنے والے صحابی تھے، اور امت میں تمام پیغمبروں کے بعد تمام امتوں میں سب سے افضل ترین مقام جو رکھتے ہیں انبیاء کے بعد میں، وہ 4 خلفائے راشدین رکھتے ہیں: حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان چاروں میں پھر دوسرا جو مقام ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت بلند و بالا مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ، حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہم اعز الاسلام بأبی جہل بن ہشام او بعمر بن الخطاب، فاصبح عمر فغدا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسلم ثم صلی فی المسجد ظاہرا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اس حدیث مبارکہ کو امام احمد ابن حنبل نے بھی روایت فرمایا ہے، امام ترمذی نے بھی روایت فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا فرمایا، اے رب ذوالجلال، اس دین اسلام کی مدد فرما، یعنی اس کی تقویت پہنچا، اس کو طاقت عطا فرما، اس کے لیے مضبوطی عطا فرما، 2 شخصیات کے ذریعے، 2 میں سے کسی ایک شخصیت کے ذریعے، یا تو ابو جہل کو اسلام کی توفیق عطا فرما دے، چونکہ اسلام کا جو کھلا ہوا دشمن تھا، جو سب سے زیادہ دشمنی کرتا تھا، رسول اللہ کو ایذائیں پہنچاتا تھا، اور جو اسلام قبول کر چکے ان پر ظلم ڈھایا کرتا تھا، وہ شخص ابو جہل تھا، یعنی سب سے زیادہ تکلیف اسی سے پہنچ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یا تو اس کو اسلام کی توفیق عطا فرما دے، اس کے ذریعے اسلام کی طاقت عطا فرما، یا پھر عمر بن خطاب کو اسلام کی توفیق عطا فرما، ان کے ذریعے اسلام کی مدد اور اسلام کی مضبوطی عطا فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 شخصوں میں سے ایک شخص کے حق میں اپنی دعا کو فرمایا۔ اللہ کی بارگاہ سے انتخاب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا، اس لیے کہ ابو جہل رسول اللہ کو ایذائیں اتنی پہنچایا ہے کہ جس کی مثال ہی نہیں ہے، اور قبل اسلام بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی رسول اللہ کو ایذا نہیں پہنچائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ یہ حضرت امیر المومنین کی ایک شان ہے کہ آپ نے قبل اسلام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچائی، بنسبت ابو جہل اور دیگر لوگوں کے، کہ ان لوگوں نے رسول اللہ کو، عتبہ، شیبہ وغیرہ، ان لوگوں نے رسول اللہ کو بہت تکلیفیں پہنچائی ہے۔ پتہ چلتا ہے بارگاہ رسالت میں اسی کو قبول ہونے کا موقع دیا جاتا ہے جس کی ذات سے رسول اللہ کو کبھی تکلیف نہ پہنچی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس کی ذات سے تکلیف پہنچ جاتی ہے، مقام مقبولیت میں اس کا وہ مقام نہیں ہوتا ہے جو مقام اللہ تعالیٰ نے اہل وقت کو، اہل مقام کو، اہل درجہ کو بخشا ہے، جو بالخصوص حضرت خلفائے راشدین کو اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، آ کر کے انہوں نے اسلام قبول فرمایا، اور دوسرے ہی دن سے اعلان کعبۃ اللہ شریف میں نمازوں کو ادا کیا جانا شروع ہوا۔ یعنی اس سے پہلے نمازیں ادا کرتے تھے تو ظلم کرنے والے اس قدر ظلم کرتے تھے کہ نماز پڑھنے والوں کو تک کے نہیں بخشا جاتا تھا، ان پر ظلم و زیادتی کی جاتی تھی اور کوڑے برسائے جاتے تھے، طرح طرح کی ایذائیں و تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سے اسلام قبول کر لیا، آپ کا رعب اور ہیبت ایسی تھی لوگوں پر کہ آپ کے سامنے کرنے میں لوگ گھبراتے تھے، تھراتے تھے۔ آپ کا غضب اور آپ کا جلال بہت اللہ تعالیٰ نے بخشا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی شخصیت کو دیتا ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے الہام فرما دیتا ہے اور اس کا رعب امتیوں میں ڈال دیتا ہے، یعنی الہام فرماتا رہتا ہے، یعنی غیبی طور سے ان کی زبان سے حق اور صداقت والے کلمات کو جاری فرماتا رہتا ہے۔ ان کی زبان پر اللہ تبارک
تبارک و تعالی حق اور سچ کو جاری فرما دیتا ہے، انہی شخصیات میں سے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور امتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، مگر میری امت میں امید کرتا ہوں کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہوگی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر فاروق کا وہ مقام جو خصوصیات ہوتی ہیں، ان خصوصیات میں سے ایک ہے کہ ناطق بالحق والصواب جنہیں کہا جاتا ہے، یعنی جو حق اور درست بولنے والی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دیا، اور یہ امت کے چیدہ افراد میں سے ایک شخصیت کو یہ مقام ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبوب صحابہ میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے، اور عظیم ترین صحابہ میں بھی، اور پھر امت کے ایک چنندہ شخصیت اور امت کے چنندہ افراد کے لیے جو خصوصیات ہوتی ہیں، ایسے ہی ان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ان کا رعب اور دبدبہ بہت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ ایسے ہی ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چند خواتین آئی تھیں، بچیاں آئی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ بیٹھ کر کے کچھ پڑھ رہی تھیں، کچھ بول رہی تھیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت پڑھ کر کے سنا رہی تھی۔ کچھ خواتین، کچھ بچیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ جیسے ہی حضرت عمر بن خطاب کی آواز کو انہوں نے سنا، وہ تمام بچیاں گھبرا کر کے اس گھر سے جو ہے پردے کے پیچھے دوسری طرف نکل جاتی ہیں، یعنی سرکار کے بالکل سامنے جو بیٹھی تھی اس جگہ کو چھوڑ کر کے دوسری طرف چلی جاتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ سرکار کو مسکراتا ہوا دیکھ کر کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، خدا آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخر کیا بات ہے کہ آپ اس قدر مسکرا رہے ہیں، تبسم فرما رہے ہیں؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان بچیوں کی جو گھبراہٹ ہے، اس گھبراہٹ کو دیکھ کر کے مجھے ہنسی آ گئی اے عمر، کہ یہ اتنی دیر سے میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہیں کوئی ڈر کوئی خوف نہیں تھا، مگر جیسے ہی تمہاری آواز کو سنتے ہیں تو ڈر کے گھبرا کر کے یہاں سے بھاگ جاتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق اور ناراض ہو جاتے ہیں، بولے کہ تم میری آواز سے ڈر رہے ہو، میری بات سے گھبرا رہے ہو، حالانکہ تمہارے لیے چاہیے تھا کہ تم رسول اللہ سے ڈرتے، رسول اللہ کی آواز سے گھبراتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر چھوڑو بچیوں کو، ان کے حال پر چھوڑ دو۔ جواب میں وہ بچیاں کہتی ہیں ہاں رسول اللہ بڑے خوش مزاجی سے ہم سے گفتگو فرماتے ہیں، بڑی نرم مزاجی سے ہم سے گفتگو فرماتے ہیں، آپ بڑے سخت مزاج ہیں، آپ کے مزاج کی سختی اس قدر مشہور ہے کہ اس مزاج کی سختی سے گھبرا کر کے ہم یہاں سے بھاگ گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے عمر چھوڑ دو ان کے حال پر، بچیاں ہیں چھوڑ دو ان کے حال پر۔ پھر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اے عمر سنو، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے والذی نفسی بیدی ما لقیک الشیطان، فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کی قبض قدرت میں میری جان ہے، اے عمر تم جس گلی سے گزرتے ہو شیطان اس گلی کو چھوڑ کر کے بھاگ جایا کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں یہ عظیم مقام اور عظیم مرتبہ عطا فرمایا، اور یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری و مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے، سند کے اعتبار سے حدیث اعلیٰ درجے کے سند مانی جاتی ہے۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بہت بلندی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بعض لوگوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حال چال کی انہیں خبر نہیں ملی، تو ایک کاہنہ سے پوچھا جو نجومی تھی، جس کے پاس شیاطین ہوا کرتے تھے، اس سے پوچھا کہ ذرا تو کیا ان کی خبر لے کر کے ہمیں دے سکتی ہے کہ وہ کس حال میں ہیں، کیسے معاملات میں ہیں؟ بتاتی ہے کہ ٹھیک ہے میں اپنے شیطان سے مدد لیتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ ان کا کیا حال ہے، کیا خبر تم تک پہنچتی ہے۔ وہ بعد میں جب وہ شیطان اس کے پاس خبر لے کر آیا کہ وہ بڑی شان اور بہتری اچھی حال میں ہیں، ان کی کیفیت اور اوڑھے ہوئے لباس سب کچھ بتاتے ہیں، مگر یہ بتاتے ہیں جیسے ہی کسی بھی شیطان کا سامنا ان سے ہوتا ہے وہ فوراً زمین پر گر جایا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قہر اس پر ہے کہ شیطان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ یہ صحابہ کرام میں خصوصی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے، یہ خصوصیت حضرت ابوبکر صدیق کو بھی حاصل نہیں ہے، حضرت عمر فاروق کو بھی نہیں، حضرت مولا علی شیر خدا کو بھی نہیں، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی خصوصیت ہے، اور ہر ایک کی الگ الگ خصوصیات ہیں۔ ان میں سے ایک خصوصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے کہ شیطان دیکھ
کر کے گھبرا کر کے بھاگ جاتا ہے، اوندھے منہ زمین پر گر جاتا ہے۔ اور دیگر صحابہ کرام سے روایتیں ملتی ہیں، ان روایتوں میں آتا ہے کہ جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقید حیات تھے، شیاطین گویا کہ ایک حال سے، ایک اعتبار سے قید میں، شکنجے میں جکڑے ہوئے ان کی زندگی گزر رہی تھی، اور جس دن آپ شہادت پائے اس دن شیطان گویا کہ آزاد ہو گیا۔ جس طریقے سے ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ رمضان المبارک کی برکتیں یہ ہوتی ہیں کہ سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے کے بعد وہ آزاد ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی یہاں پر یہ شان حضرت عمر فاروق کی ہے کہ آپ کا رعب و دبدبہ ایسا تھا، گویا کہ شیطان جکڑے ہوئے تھے، قید کے حالت میں تھے، کھل کر کے وہ اپنی شیطانی نہیں پھیلا سکتے تھے اس علاقے میں جس علاقے میں عمر فاروق کا گزر ہو جایا کرتا تھا، جس علاقے میں عمر فاروق کا رہنا سہنا تھا، اس جگہ پر شیطان اپنی شیطانی پھیلا نہیں سکتا تھا، گویا کہ قیدی کی حالت وہ گزار رہا تھا۔ یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیگر خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو جاری فرما دیا تھا۔ روایت میں ہے کہ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، رواہ ترمذی۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ اعلان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق بات بولنا اور حق بات کا جان لینا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، یعنی ان کی زبان پر حق بات کو جاری فرمایا، اور حق کو حق سمجھنے کا اور اس کو جان لینے کا جو مادہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب کو عطا فرمایا، یعنی ان کے زبان و قلب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق بات کو جاری فرما دیا، سچ بات کو جاری فرما دیا۔ اسی طریقے سے ہے دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر یقول به، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر حق بات کو رکھ دیا ہے، وہ جب بھی بولتے ہیں حق بات ہی بولنے والے ہوتے ہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زبانی انہیں ملا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ اس بلندی عطا فرمائی ہے، اور بے پناہ بلندی عطا فرمائی، بہت اونچا مقام ان کے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ آخر یہ مقام کیسے حاصل ہے؟ انہوں نے رسول اللہ کے جان کے لیے اپنی جانوں کی بازی لگائی ہے، رسول اللہ کے دین کے لیے اپنی جانوں کی بازی لگائی ہے۔ انہوں نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کے چہرہ زیبا کی زیارت کر لی ہے، رسول اللہ سے براہ راست انہوں نے فیضان پایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں امت میں ممتاز مقام عطا فرما دیا ہے۔ یہ ایسا مقام ہے کہ بڑے سے بڑا ولی بھی صحابہ کرام کے مقام کو پہنچ نہیں سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحبت کی برکت ایسے نوازی ہے کہ ان میں سے ہر ایک ایسا آسمان کا چمکتا ستارہ بنا دیا کہ جس کی بھی پیروی کی جائے گی، جس کی بھی اقتدا کی جائے گی، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت سے سرفراز فرما دے گا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان ہے، اور آپ کی شان تو ایسی ہے کہ کیا اس علاقے کی ہے بات ہے کہ جہاں پر آپ آرام فرما رہے ہوتے ہیں، بلکہ آپ مدینے میں رہ رہے ہیں، مگر قیصر و کسریٰ جو ملک روم کے ہیں، بادشاہ حضرت عمر فاروق کی شان کو سن کر کے تھر تھرا جایا کرتے تھے، کانپ جایا کرتے تھے۔ اور لباس، کیسا لباس پہننے کی عادت ہے آپ کا، اکثر یہ حال دیکھا گیا کہ آپ کے لنگی پر بھی چمڑے کے ساتھ پیوند لگے ہوا کرتے تھے، اور آپ کے بدن پر بھی کپڑوں پر پیوند لگے ہوا کرتے تھے، یعنی آپ عمدہ لباس کا خیال نہیں کرتے تھے اور اچھے کھانوں کا خیال نہیں کرتے تھے، آپ خیال اگر کرتے تھے تو رسول اللہ کی امت کی اصلاح کا خیال کرتے تھے، اور رسول اللہ کی سنت کا خیال کرتے تھے، اور رسول اللہ کے دین کی حفاظت اور اعلاء کلمت الحق کا خیال آپ فرمایا کرتے تھے، اس کے سوا آپ کے لیے کوئی چاہت نہیں ہوا کرتی تھی۔ آج ہم دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کی نگاہوں میں بڑی
شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، وہ ایسی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں جو عام لوگ دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ تو آج کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ آج 1400 سال بعد تمہارا انکار کرنا کوئی کام نہیں دینے والا ہے، اس لیے کہ 1400 سال پہلے اللہ کے محبوب بندوں کے روشن نگاہوں کے روشن دیکھے جانے والی باتیں روشن دلیل کے ساتھ آج تک تاریخ کے پنوں میں محفوظ رکھی گئی ہے۔ انہی محفوظ چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ممبر رسول پر جلوہ فرما ہیں اور آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، جمعہ کا دن ہے، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اچانک اثناء خطبہ آپ فرماتے ہیں یا ساریہ الجبل الجبل، آپ فرماتے 3 مرتبہ یا ساریہ الجبل الجبل 3 مرتبہ فرماتے، خطبہ ہو گیا، نماز ہو گئی۔ اس کے بعد لوگوں نے پوچھا حضور معاملہ کیا ہے کہ آپ نے اثناء خطبہ خلاف معمول یہ جملے کہے یا ساریہ الجبل الجبل، اور سب کو معلوم تھا حضرت ساریہ کو جو ہے وہاں پر نہاوند کی سرزمین پر لشکر کا امیر بنا کر کے میدان جنگ میں بھیجا گیا ہے۔ وہ میدان جنگ میں اللہ کے نام پر قربان ہونے کے جذبے کو لوگوں کو دکھا رہے ہیں، گویا کہ ہر تلوار کو بتا رہے ہیں اے تلوار کبھی ہمارے سر کو بدن سے قلم کر دے، جدا کر دے، تاکہ شہادت کے وہ لذت جو ہے وہ لذت کو حاصل کر لیں۔ زندگی جینے کے لیے میدان میں نہیں پہنچے ہیں، دولت کو کمانے کے لیے نہیں، بلکہ شہادت کو پانے کی تمنا لے کر کے پہنچے ہوئے ہیں۔ انہیں موت کیا ڈرا سکتی ہے؟ موت تو ان کے قدم چوم کر کے انہیں کلیجے سے لگانے والی ہے۔ موت سے ڈرنے والے وہ ہوتے ہیں جو زندگی کی تمنا کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ تو وہ ہیں جو شہادت کی تمنا لے کر کے گھروں سے نکلنے والے ہوتے ہیں۔ جو کہاوت ہے کہ سر پہ کفن باندھ کر کے نکلتے ہیں، یہ ایسی ہی جماعت اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی بنائی ہے۔ حضرت ابو ساریہ وہاں پر میدان میں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ بھی صحابی ہیں، اور ایک صحابی یہ ہیں یہاں پر مدینے میں اعلان فرما رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، ہم اگر آج اللہ کے ولیوں کو کسی معاملے میں مدد کے طور پر پکار لیتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم ایسی پریشان حالت میں ہو کہ جہاں کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے، ایسی جگہ ہو کہ جہاں کوئی تمہارا پرسان حال نہیں ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہو، پکار سکتے ہو۔ پکارنے کا حکم دیا گیا، کیا پکارنے کا حکم دیا گیا ہے؟ یا عباد اللہ اعینونی اغیثونی کا یہ لفظ کہا گیا ہے، اے اللہ کے بندو، اے اللہ کے عظیم بندو، عظیم جماعت اولیاء، ہماری مدد کرو اور ہماری دستگیری کرو۔ حدیث مبارکہ میں ہے، اور طرفہ یہ ہے کہ زمانے کا جو بدنام زمانہ ہے مگر وہ غیروں کے نزدیک بڑا اونچا مقام رکھتا ہے، حدیث کے علم کا وہ بہت بڑا دعویٰ رکھتا ہے، وہ البانی جسے کہا جاتا ہے، اس نے بھی اس حدیث کو حسن کے درجے پر پہنچایا ہے، یعنی حدیث کا اونچا درجہ ہے، چھوٹا موٹا درجہ نہیں بلکہ اونچا درجہ ہے۔ اور حضرت امام طبرانی فرماتے وقت جربا، فرماتے ہیں کہ اس کو بار بار آزمایا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا بدلہ عطا فرمایا ہے۔ اب یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی دور سے کیسے سن لیا جا سکتا ہے؟ آج فون کے ذریعے سننا ممکن ہے۔ فون ہمارے ہاتھوں کا بنایا ہوا انسانی عقل کا کارنامہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم دنیا کے اس کونے سے اس کونے تک کی آواز فوراً سن لیتے ہیں، مگر اللہ جس عقل کو بناتا ہے اس عقل کی بلندی کا اندازہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اللہ جس کی سماعت کو بلند فرما اس کا اندازہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حدیث قدسی میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے یعنی اس سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی رب فرماتا ہے کہ جب میں اس کو اپنی رضا سے سرفراز کر دیتا ہوں تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سماعت کرتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھا کرتا ہے، میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولا کرتا ہے، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ عطا کرتا ہے، میں اس کے قدم ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلا کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ اس کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے؟ معاذ اللہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نگاہوں پر وہ روشن پردے ظاہر فرما دیتا ہے جو وہ چیزیں دیکھ لیتا ہے جو دوسرا دیکھ نہیں سکتا ہے، اور اس کی عطا میں وہ طاقت عطا فرما دیتا ہے، وہ وہی دیتا ہے جو خدا دینا چاہتا ہے، خدا کا ارادہ ہوتا ہے، اور اس کے کانوں میں سننے کی وہ طاقت ہو جاتی ہے کہ ہواؤں کا اور
آواز کے ٹکراؤ کا، آواز کے وہ ذرات کا اپنے کانوں سے ٹکرانا اس کے لیے ضروری نہیں رہ جاتا ہے، اگرچہ فاصلہ کوسوں کا پیدا ہو جائے، میلوں کا پیدا ہو جائے، مگر اللہ کی قدرت سے اسے وہ سماعت کرنے والا ہو جاتا ہے، اور آنکھوں سے دیکھنے کے لیے بھی اس کو اللہ تعالیٰ روشن فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں روایت میں آیا ہے، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی نظر فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھنے والا ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ اور حضرت ساریہ کا یہ واقعہ، حضرت عمر فاروق سے جب پوچھا گیا، لوگوں نے پوچھا کہ حضور بتائیں کیوں کہا گیا؟ آپ فرماتے ہیں نہاون کی سرزمین پر ساریہ کے ساتھ جو لشکر میدان میں جنگ کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ دشمن دونوں جانب سے انہیں گھیر کر کے ختم کر دینا چاہ رہے تھے، ان کی حفاظت کے لیے پہاڑ کی طرف بڑھنا، پہاڑ کو اپنے پیٹ پیچھے لے لینا، یہ ان کے لیے کامیابی کا سبب ہے اور دشمن کی اس چال کو ناکام کرنے کا سبب ہے۔ تو میں نے ساریہ سے کہا، اے ساریہ پہاڑ کو اپنے پشت پناہ میں لے لو، یعنی پیچھے لے لو، پہاڑ کی طرف سے تمہیں امن مل جائے گا، پیچھے کی طرف سے حملے سے امن ہو جائے گا اور سامنے ہی دشمن رہے گا، تمہارا مقابلہ ہو جائے گا، تم جیت جاؤ گے۔ تو جب یہ بات کہہ دی گئی، لوگوں نے سن لیا، سمجھ لیا، یاد رکھ لیا اور انتظار کرتے رہے کہ وقت آنے دو کہ اس وقت پر نہاون سے جو جنگ کا نقشہ کھینچنے والا کوئی قاصد آ جائے، کوئی پیغام لے کر کے آنے والا آ جائے تو پتہ چل جائے۔ جنگ وہاں پر ہو رہی تھی، جنگ فتح ہو گئی، جنگ کا قاصد وہاں سے پیغام لے کر کے پہنچا، اس کو لوگوں نے گھیر لیا، پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا نہاون کی سرزمین سے آ رہا ہوں۔ پوچھا کیا بات ہے، تمہارے معاملہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عین نماز جمعہ کے وقت پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرما دی، جمعہ کے دن ہمیں فتح عطا فرما دی۔ معاملہ پوچھا گیا پھر کیسے فتح ہوئی، جنگ کا معاملہ بتاؤ۔ کہتے ہیں کہ ہمیں دونوں طرف سے گھیرا جانے کا ماحول بن گیا تھا، قریب تھا کہ ہم دونوں طرف سے پس جاتے، دونوں طرف سے گر جاتے، مگر آسمانوں کو چیرتی ہوئی ایک آواز ہماری سماعت سے ٹکراتی ہے، زمین کو دہلاتی ہوئی، لرزاتی ہوئی ایک آواز ہماری سماعت سے ٹکراتی ہے۔ آواز کیا تھی؟ اے ساریہ پہاڑ کی طرف توجہ کرو، اے ساریہ پہاڑ کی طرف توجہ کرو۔ یعنی جب اس آواز کو ہمارے امیر نے سنا، اس امیر نے بھی سنا، ہم نے بھی سنا، اور آواز کے حکم پر عمل کرتے ہوئے پہاڑ کی طرف ہم نے توجہ کر لی، یعنی اس کو اپنے پیٹ کی طرف کر لیا، تو دشمن کے دو طرفہ حملوں سے ہم بچ گئے اور یک طرفہ حملے کا سامنا ہوا، مقابلہ ہوا، خدا ہمیں فتح عطا فرما دیا۔ پتہ چلتا ہے کہ دنیا نے اللہ والوں کی آواز کے گونج کو سنا ہے اور قیامت تک کہ دنیا سنتی رہے گی، لرزتی رہے گی، اس لیے کہ قیامت اسی وقت پر قائم ہوگی جب اللہ والے دنیا میں نہیں ہوں گے، اور اللہ والوں کے سردار ہیں صحابہ کرام، ان کی عظمت دیکھیں۔ مدینے میں رہ کر کے نہاون جو ہزاروں کلومیٹر دور کی سرزمین ہے، دیکھا جا رہا ہے، نہ وہاں پر انٹرنیٹ ہے، نہ وہاں پر کوئی فون ہے، نہ وہاں پر کوئی اور ہے تو کیا ہے؟ وہی نور مصطفیٰ ہے جو نگاہوں سے انہوں نے رسول اللہ کو دیکھ کر کے نگاہوں میں بسایا ہے، اور رسول اللہ کے نور کو جو نگاہوں میں بسایا ہے وہی وہ نور ہے جو رسول اللہ نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی نظر فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ کیسے دیکھتا ہے؟ مدینے میں ممبر پر کھڑے ہو کر کے نہاون کی سرزمین پر جنگ کا نقشہ دیکھا جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اللہ کا ولی سننے والا ہے تو وہ کیسے سنتے ہیں؟ حضرت ساریہ سن رہے ہیں، ان کے ساتھی سن رہے ہیں، پتہ چل رہا ہے اللہ جسے سنانا چاہتا ہے اسے کوئی انسنا نہیں کر سکتا، اللہ جسے دکھانا چاہتا ہے اسے اندیکھا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ یہ شان اپنے محبوب بندوں کو عطا فرمایا ہے، اور اللہ والوں کے شان کو اللہ تعالیٰ نے ہی بلند و بالا فرمایا اور ان کے حکم کو جاری فرما دیتا ہے۔ وہ جو زبان سے کہہ دیتے ہیں اسے جاری فرما دیتا ہے، اور اس کی مثال آج بھی دریائے نیل، مصر کی بہتی ہوئی دریا ہمیں بتا رہی ہے کہ اس پر حکم دینے والی ذات خلیفہ راشد امام برحق حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ جب مصر فتح ہو چکا، حضرت عمرو بن عاص فاتح مصر کہلائے، اور اس وقت پر وہاں کی ایک رسم تھی کہ پانی سوکھنے سے پہلے مشہور، معروف اور معین تاریخ کو ایک نوجوان بچی کو سجا سنوار کر کے دریا میں ڈالا جانا ہے۔ اگر دریا میں نہ ڈالا جائے تو پانی سوکھ جائے گا، جب تک کہ دریا میں اس بچی کی بلی نہ چڑھائی جائے گی اس وقت تک کہ پانی
بہے گا نہیں، پانی بڑھے گا نہیں، بلکہ سوکھ جائے گا، پانی کا قحط پڑ جائے گا۔ دنیا کی سب سے بڑی ندیوں میں سے ایک ندی ہے، دریائے نیل ہے، دنیا کی بڑی ندیوں میں سے ایک ندی وہ بھی ہے، مگر اس کا حال کیا ہے؟ عورت کی بلی دے تو پانی جاری تھا، عورت کی بلی نہ دے تو پانی خشک ہو جایا کرتا تھا۔ جب اسلام کی بلندی نے وہاں پر اپنے قدم جمائے اور اسلام کا پرچم لہلہانے لگا اور صدائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ گونجنے لگے، اللہ کی کبریائی، رسول اللہ کی رسالت کی شہادت کا بیان وہاں گونجنے لگا، حال یہ ہوا کہ لوگ ایک مرتبہ امیر کے پاس آتے ہیں، حضرت عمرو بن عاص کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت معاملہ ایسا ہے کہ پانی اپنے جو لیول ہے اس لیول سے گھٹتا جا رہا ہے، اگر بلی نہ چڑھائی جائے تو پانی گھٹتا گھٹتا سوکھ جائے گا، ابھی بلی چڑھا دینے کا وقت آیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارا معمول ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے؟ حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اسلام ایسی تمام توہمات کو ختم کر دیتا ہے، ایسے تمام ضعیف الاعتقادی کو ختم کر دیتا ہے، اسلام جان کی عزت اور جان کی حرمت کا لحاظ رکھنے والا ہے، بے گناہوں کو اسی طریقے سے مارنے والا، ان کی جانوں کو برباد کرنے والا مذہب نہیں ہے، جان کی حفاظت کرنے والا مذہب ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ وہ وہاں سے ٹلا دیا جاتا ہے، کچھ دن کے بعد دیکھتے ہیں دریا خشک ہوتے 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 خشکی تک پہنچ جاتا ہے اور معاملہ، لوگ پھر آتے ہیں، دیکھیں ہم نے کہا آپ نے نہیں سنا، اب پانی کا قحط پڑ گیا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص نے خط لکھا امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حضور یہاں ایسا ایسا مسئلہ ہے، اب کیا کرنا چاہیے، کیا کیا جائے، آپ حکم بتائیں۔ حضرت امیر المومنین نے جواب میں لکھا کہ اے عمرو بن عاص، تم نے صحیح کہا، درست جواب دیا، نہیں کیا جا سکتا، ایک عورت کی جان کو ایسے ہی ضائع نہیں کیا جا سکتا، بیکار نہیں کیا جا سکتا۔ میں تمہارے پاس جو خط بھیج رہا ہوں اس میں ایک اور خط ہے، اسے لے جا کر کے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور ہم نے زبور میں پہلے ہی بیان کر دیا ہے کہ زمین کے مالک، زمین کے حاکم، زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ تو وارث کا حکم جب جاری ہوتا ہے تو کس طریقے سے مالک کے حکم کو مملوک بجا لاتی ہے، اس کا اندازہ ملتا ہے۔ جب ان بندوں کی یہ شان ہے، جب یہ ہستیوں کی یہ شان ہے، تو ان کے آقا و مولا، ان کے ہادی و رہبر محمد عربی رحمت للعالمین سرور انبیاء کی شان کا کیا حال ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا تھا، خط میں کیا تھا؟ یہ اللہ کا ایک عاجز بندہ عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کو پیغام ہے، اے دریا اگر تو خود سے بہتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت نہیں، بہنا بند ہو جائے تیرا ہمیں یہی منظور ہے، مگر اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو پھر تیرے بہنے کی ہمیں حاجت نہیں، خدا جاری کرنے والا ہے، اگر خدا کے حکم سے بہتا ہے تو بہنا شروع ہو جا۔ معاملہ یہ خط لکھ کر کے بھیج دیا گیا۔ حضرت عمرو بن عاص خط لے کر کے جاتے ہیں، وہاں پر دریائے نیل کے بیچ میں رکھ دیتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ والوں کی زبان کی گونج کا اثر اللہ تعالیٰ کیسے عطا فرماتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، کہ کس طریقے سے اللہ والوں کا دبدبہ زمین پر ہوتا ہے۔ اور حضرت فاروق اعظم نے ان کا جو خط لکھا تھا بذات خود تشریف نہیں لائے اور آپ خود نہیں آئے، بلکہ آپ نے لکھ کر کے بھیج دیا۔ آپ کے خط کا روب و دبدبہ ایسا ہے کہ دریا میں رکھ کر کے باہر نکلنے سے پہلے دریا طغیانی کے ساتھ بہنے والا ہو گیا۔ یہ اللہ کے محبوب بندوں کی شان ہے، دریاؤں کی طغیانی کو موڑنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہے۔ یہی وہ ہے جو حدیث میں اللہ نے بیان فرما دیا، قرآن میں اللہ نے بیان فرما دیا۔ عزیزو، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کے محبوب بندوں سے محبت کرنے والا بنایا ہے۔ ان کی شان و شوکت، ان کی عظمت جو اللہ نے انہیں بخشا ہے، اس شان و شوکت اور اس عظمت کا اقرار کرنے والا بنایا ہے، گویا کہ قرآن و سنت کا ماننے والا اللہ نے ہمیں بنایا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ایسی عظیم ذات گرامی ہے کہ ایک مجلس، ایک محفل ان کے ذکر کو کافی نہیں ہے، تمام زندگی گزر جائے مگر ان کی شان بیان کرنے کو کافی نہیں
نہیں ہے بیان کرنے والوں کے لیے، بس ہمیں سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ مقبول بارگاہ خیر الانام ہے، رسول اللہ کی بارگاہ کے مقبول ہیں، خلیفہ راشد ہیں، خلیفہ دوم ہیں، بڑا اونچا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اور ان کی ایک محبت اہل بیت کا واقعہ میں بتا کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تشریف فرما ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت امام حسین شہید کربلا مسجد میں تشریف لے آتے، حضرت امام حسین شہید کربلا مسجد میں تشریف لے آتے ہیں۔ حضرت امام حسین نے اس ممبر پر ہمیشہ رسول اللہ کو خطبہ پڑھتے ہوئے دیکھا، آج حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ پڑھ رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں آپ میرے جد کریم کے ممبر سے اتر جائیں، آپ نیچے اتر جائیں، یہ ممبر میرے جد کریم کا ہے۔ حضرت حسین، امام حسین ابھی چھوٹے ہیں، کم سن ہیں، کم عمر ہیں، مگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ہیں؟ وہ تو خلیفہ راشد ہیں، امت میں سب سے اونچا مقام انبیاء کے بعد جیسے حضرات خلفائے راشدین کو حاصل ہے، ان خلفائے راشدین میں پھر دوسرا جو اونچا مقام ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ وہ مقام کے حامل ہونے کے باوجود، قیصر و کسریٰ کو لرزانے کے باوجود، حق کا ایسا روب و دبدبہ اللہ دیا ہے، مگر ان سب کے باوجود رسول اللہ کی اہل بیت سے محبت کا کیسا جذبہ اللہ نے دیا ہے۔ وہ آپ فوراً نیچے اتر جاتے ہیں، آپ آ کر کے امام حسین کو اپنے گود میں اٹھا لیتے ہیں، فرماتے شہزادے کیا کسی نے آپ کو یہ کہنے کے لیے کہا یا آپ خود سے فرما رہے ہیں؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں نہیں، اسے کسی نے کہنے کے لیے نہیں کہا ہے، اس بات پر میں اسے تنبیہ کروں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے علی نے تنبیہ نہ کرنا، یہ ان کا حق ہے، انہیں بولنے دے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ فرماتے شہزادے آپ کے نانا جان کی برکت سے ہٹ کر کے ہمارا کوئی وجود ہے؟ ہمارے سر پر جو بال اگے ہوئے ہیں ان میں کا ہر ایک بال تمہارے نانا جان کے صدقے میں اللہ نے اگایا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، آپ کی اہل بیت سے محبت ہے، آپ کے نواسوں سے محبت ہے، اور ایسی محبت کے دنیا اس کی محبت کی نظیر پیش نہیں کر سکتی ہے۔ یہ ہے خلفائے راشدین کی سیرت مبارکہ اور اہل بیت اطہار کا تعلق جس قدر اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ عزیزو، اپنے دلوں میں اہل بیت اور رسول اللہ کی صحابہ کی محبت کو خوب خوب بساؤ، ان کی محبت سے ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو حق و صحیح کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ پروردگار ہم گناہگار ہیں، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم خطا کار ہیں، مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ پروردگار تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں مولا جہاں کہیں بھی مولا مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مولا ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، بیواؤں یتیموں بے سہاروں کے لیے سہارے اسباب کو کفو مہیا فرما۔ پروردگار جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد فرما، جن کے اولاد ہیں انہیں نیک صالح باخلاق باکردار فرما۔ مولا ہمارے زمینوں میں پانیوں کی کمی ہے، مولا اپنے فضل سے رحمت کی برسات عطا فرما۔ مولا ہماری زمینوں میں پانی کی کمی کو دور فرما، عذاب کی بارش سے حفاظت فرما، رحمت کی بارش عطا فرما، ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے والی بارش عطا فرما، ہمیں شکر گزار بندہ فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔